میری راتوں کی وحشت میں راحت تم بن جانا، بن کے مشک میرے آنگن میں مہک جانا، سائیدہ شجر جیسی چھاؤں تم پھیلانا، ہو کے روبرو میری باہوں میں سمانا، ہر دکھ ہر غم کو کچھ اس طرح سے بلانا کہ بن کے چاند میرے آنگن میں اتر جانا۔ چھت پر لگے پردے کی آڑ میں ذرا کی ذرا نظر نیچے کھڑے اس شخص پر ڈالی تھی جس نے اتنے کم وقت میں اس کی بے رنگ زندگی میں کوسوں قضا کے رنگ بھر دیے تھے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور تشکر زدہ انداز میں آنکھیں موند لیں۔ چند لمحے گزرے اور اسے خود پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس ہوئی۔ اس کے لب بے اختیار تبسم میں ڈھلے۔ پلکوں کی چلمن کو اٹھا کر دیکھا تو وہ نیچے کھڑا محبت پاش نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے نگاہ چرائی کہ طبی فضا میں موزن کی آواز گونجنے لگی جو کل عید کے ہونے کا اعلان کر رہے تھے۔ دونوں کی نظر پھر ایک دوسرے سے ملی، ساتھ ہی لب دھیرے سے ہلے۔ عید مبارک۔ یوں تو ورکنگ ڈے تھا مگر گھر میں صبح سے ہلچل مچی ہوئی تھی۔ وجہ درینا پھپھو تھیں جو اس بار عید منانے اپنے اکلوتے بیٹے اور شوہر کے ساتھ امریکہ سے پاکستان آ رہی تھیں۔ یوں تو گھر کی سب ماں اور بیٹیوں کو بے صبری سے درینا پھپھو کے بیٹے کا انتظار تھا، مگر اس گھر میں ایک ایسی آدم بیزار بھی پائی جاتی تھی جسے شاید بس اپنے فرشتے ملک الموت کا انتظار تھا، بقول اس کی ماں دردانہ کے۔ ارجا منحوس اور کب تک نحوست پھیلانے کا ارادہ ہے؟ وہ کمرے میں لگے پردے کھڑکی سے ہٹاتے ہوئے بولی، جس سے چھن سے آتی دھوپ سیدھا سبیلا کے چہرے پر تھپڑ کی طرح پڑی تھی۔ ماما بس 2 منٹ، اس نے دوسرا تکیا منہ پر رکھتے ہوئے کہا، مگر دردانہ نے آگے بڑھ کر جارحانہ انداز میں وہ تکیا بھی کھینچ لیا۔ میری بےعزتی کروا رکھی ہے، تمہاری پھپھویں آنے والی ہیں تو بچائے کام میں میرا ہاتھ بٹانے کے لیے یہاں نیستوں کی طرح پڑی ہے۔ ماما تو سب ہے نا ان کیا بھگت کے لیے، میرا ہونا ضروری نہیں؟ سبیلا نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا، ساتھ ہی اپنے کھلے ہوئے بالوں کو جوڑے میں لپیٹنے لگی۔ اتنے سالوں بعد وہ آ رہی ہیں اور تم ہو کے؟ دردانہ نے بات ادھوری چھوڑتے ہوئے دانت پیسے کہ ان کی یہ بیٹی بس ناک کٹوانے میں تلی رہتی تھی۔ بابا کے انتقال پر آئی تھیں، 12 سال ہی تو گزرے ہیں بس۔ وہ ایسے بول رہی تھی جیسے 12 سال نہیں 12 دن کہہ رہی ہو۔ مجھے فضول بحث نہیں کرنی، فوراً نیچے آؤ۔ منہ ہاتھ دھو کے سبیلا کی زبان پر لگام ڈالنے کے لیے وہ دو ٹوک لہجے میں کہتی کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ اس نے برا سا منہ بناتے ہوئے واش روم کا رخ کیا۔ اب امی نہیں، امی کی چپل آنی تھی۔ وہ تیار ہو کر نیچے آئی تو زیادہ تر گھر کے فرد لاؤنج میں جمع تھے۔ اس کی تایا اور چچا بھی کام سے چھٹی لیے بہن بہنوئی کی آمد کے منتظر تھے۔ گھر کے کاموں میں عورتوں کا ہاتھ بٹا رہے تھے۔ السلام علیکم، سبیلا نے سب کو مشترکہ سلام کیا۔ بڑی جلدی اٹھ گئیں۔ یہ کہنے والی تایا زاد ہیرا تھی جو بظاہر تو مسکرا کر بولی تھی، مگر اس کی مسکراہٹ کے پیچھے چھپے طنز کو سبیلا بخوبی سمجھ گئی تھی۔ وہ اسے نظر انداز کیے ناشتہ کے لیے کچن کی طرف بڑھ گئی کیونکہ باقی سب تو پہلے ہی کر چکے تھے۔ فارس کہاں ہے ماما؟ کچن میں داخل ہو کر اس نے اپنے سے 3 سال چھوٹے بھائی کا پوچھا۔ رمیز کے ساتھ باہر سے کچھ سامان لینے گیا ہے، بس آتا ہی ہوگا، دردانہ اسے جواب دے کر واپس کام میں لگ گئی، جبکہ سبیلا اپنے لیے ناشتہ تیار کرنے لگی، مگر اس کا ذہن ابھی بھی ہیرا کے طنز میں اٹکا ہوا تھا۔ وجہ کیا تھی یہ وہ اچھے سے جانتی تھی۔ فہیم صاحب اور رخشندہ بیگم نے اپنے تینوں بیٹوں کی شادی خاندان کی لڑکیوں سے ہی کی تھی، جبکہ دوسرے نمبر پر اکلوتی بیٹی درینا کی شادی رشتے والی کے توسط سے حامد رضوی سے ہوئی تھی، جن سے شادی کے بعد وہ امریکہ چلی گئی تھی۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا، زرار رضوی، جس نے تعلیم مکمل کرنے کے بعد باپ کا سارا کاروبار سنبھال لیا تھا۔ البتہ بڑے بھائی آفتاب، فہیم اور نجمہ کے 3 بچے تھے۔ بڑی بیٹی لائبہ جو شادی کے بعد لاہور میں شوہر کے ساتھ ہوتی تھی، دوسری ہیرا جو ابھی یونیورسٹی سے فارغ ہوئی تھی، اور تیسرا بیٹا سلمان جو کالج میں زیر تعلیم تھا۔ جبکہ درینا سے چھوٹے بھائی اکرم، فہیم اور دردانہ کے 2 بچے تھے، بڑی بیٹی سبیلا جبیں جو ہیرا کی ہم عمر ہی تھی، اور چھوٹا بیٹا فارس۔ سبیلا 10 سال کی تھی جب اکرم فہیم کا کینسر کے باعث انتقال ہو گیا تھا۔ ان سے چھوٹے بھائی عبداللہ اور انجم آرا کا بھی ایک ہی بیٹا تھا، رمیز، جو فارس سے 1 سال بڑا تھا۔ یوں تو سب آپس میں مل جل کر ہی رہتے تھے سوائے ہیرا اور سبیلا کے، اور اس کی وجہ دونوں کا رنگ و روپ تھا۔ جہاں ہیرا کا رنگ سانولا تھا وہیں سبیلا کے چہرے پر اکثر دانے نکل آتے تھے۔ سبیلا نے کبھی اس بات کو اہمیت نہیں دی تھی، مگر ہیرا سبیلا کی گوڑی رنگت سے حسد کے باعث اس پر اکثر طنز کے تیر اچھالتی رہتی، جن میں اس کے چہرے پر نکلنے والے پمپلز کو نشانہ بنایا جاتا تھا۔ شروع میں تو سبیلا نے اسے مذاق کے طور پر لیا، مگر آہستہ آہستہ ہیرا کی طنزیہ باتیں اتنی بڑھ گئیں کہ سبیلا احساس کمتری میں مبتلا ہونے لگی۔ اب اسے اپنا آپ بدصورت لگنے لگا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے ہیرا کو اپنا آپ سبیلا کے آگے کمتر لگتا تھا۔ حسن کے لیے حسد کی آگ دونوں کو احساس کمتری میں مبتلا کر چکی تھی۔
شام کا وقت تھا جب آفتاب اور عبداللہ فہیم بہن اور بہنوئی کے ساتھ بھانجے کو ایئرپورٹ سے لیے فہیم ہاؤس میں داخل ہوئے۔ ان کے استقبال کے لیے سبھی لاؤنج میں موجود تھے سوائے سبیلا جبیں کے، جو نہ جانے کہاں چھپی تھی۔ دردانہ نے غصہ ضبط کرتے ہوئے لاؤنج میں نظر دوڑائی، مگر وہ ہوتی تو نظر آتی۔ بھابھی سبیلا کدھر ہے؟ انجم آرا نے بھی اس کی غیر موجودگی محسوس کرتے ہوئے جٹھانی سے پوچھا۔ پتہ نہیں، تھوڑی دیر پہلے تک تو یہی تھی، میں دیکھ کر آتی ہوں، وہ کہتے ہوئے کمرے کی طرف بڑھی۔ حجرے سے باہر نکلنے کا ارادہ ہے یا نہیں؟ دردانہ نے اسے شیشے کے سامنے کھڑے دیکھ کر بولی۔ ماما دیکھے نا، یہ شکل لے کر ان کے سامنے جاؤں؟ اس نے روحانسہ انداز میں ماں کی طرف دیکھا۔ سبیلا، جن چیزوں پر بس نہ چلے انہیں ان کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے، ماما نے نرمی سے سمجھایا۔ ہیرا بھی تو ہے، اس کے چہرے پر تو پمپلز نہیں ہوتے، کسی سے اپنا موازنہ مت کرو، تمہیں اللہ نے بہت خوبصورت بنایا ہے میرا بچہ، دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور یہ بات غلط بھی نہ تھی کہ وہ بہت خوبصورت تھی، لیکن یہ کمتری کا زہر ہیرا نے اس کے اندر ڈھیل دیا تھا۔ دیکھنا، جب محبت کرنے والا شوہر ملے گا تو تم ان باتوں پر توجہ بھی نہیں دو گی، اس شکل سے کون محبت کرے گا؟ سبیلا تلخی سے بولی۔ پچھلے ماہ آنے والا رشتہ بڑی شدت سے یاد آیا، جو یہ کہہ کر منع کر گئے کہ ان کے بیٹے کو ایسی لڑکی چاہیے جس کے چہرے پر پمپلز نہ نکلتے ہوں۔ جس اللہ نے تمہیں اس دنیا میں بھیجا ہے، اس نے تم سے محبت کرنے والا بھی بھیجا ہوگا، بس اس رب سے نا امید نہ ہو۔ دردانہ نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور باہر آ کر پپو سے ملنے کی تلقین کرتی خود بھی باہر چلی گئی کہ سب وہاں انتظار کر رہے تھے۔ سبیلا نے آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کر کے خود کو آئینے میں دیکھا، چہرہ صاف تھا، بس دائیں گال پر ہلکے ہلکے نشان تھے جو پمپلز جانے کے بعد کا اثر تھا۔ وہ آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کرتے ہوئے الماری کی طرف بڑھی اور اس میں سے آسمانی رنگ کی فراک اور چوڑی دار پاجامہ نکال کر واش روم میں گھس گئی۔ سب سے ملنے جلنے اور باتوں کے درمیان زرار اسی بیزار سا بیٹھا تھا۔ وہ پاکستان میں 2-3 دن کے لیے ہی آیا تھا کہ ایک ماہ وہ بزنس کے کاموں سے ہاتھ نہیں کھینچ سکتا تھا، ورنہ اس کا کافی نقصان ہو سکتا تھا، لیکن ماں کی ضد کی خاطر وہ کچھ دن کے لیے پاکستان آنے پر مان گیا تھا اور اب بیزار سا صوفے پر بیٹھا ہیرا کی بے تکی باتیں سن رہا تھا، جو نہ جانے کہاں کے قصے سنایاں ڈھونڈ ڈھونڈ کر کہانیاں اسے سنا رہی تھی۔ وہ ایسے ہی بے تکلف ہو رہی تھی جیسے اس میں کافی گہری دوستی ہو۔ زرار، آپ کچھ لیں نا؟ ہیرا نے میز پر رکھی پلیٹ اٹھا کر زرار کے سامنے کی۔ نو تھینکس، میں کھا چکا ہوں، وہ روکھے لہجے میں بولا جب اس کی نظر سامنے سے آتی سبیلا پر پڑی۔ السلام علیکم، سبیلا نے مشترکہ سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کہاں تھی میری بیٹی؟ درینا پپا نے کھڑے ہو کر اسے گلے سے لگا لیا کہ وہ ان کے مرحوم بھائی کی اولاد تھی، اس نسبت سے دونوں بہن بھائی انہیں زیادہ عزیز تھے۔ یہ ہمیشہ ایسا ہی کرتی ہے، پپو جب بھی کوئی مہمان آتا ہے منہ چھپا کر بیٹھ جاتی ہے۔ ہیرا نے اس میل ملاپ کو دیکھتے ہوئے اپنا حصہ ڈالنا ضروری سمجھا۔ بھلا کیوں؟ درینا پپو نے ہیرا کی بات سن کر سوالیہ نظروں سے سبیلا کو دیکھا، مگر جواب پھر ہیرا کی طرف سے آیا۔ چہرے پر پمپلز جو نکلتے ہیں، اس لیے محترمہ کسی کے سامنے آتے ہوئے گھبراتی ہیں۔ اس کے اس طرح کہنے پر سبیلا شرمندہ سے سر جھکا گئی، اسے بالکل توقع نہیں تھی ہیرا اسے نیچا دکھانے کے لیے سب کے سامنے اس طرح سے کہے گی۔ یہ کیا فضول بات ہے بھلا، اتنی پیاری تو ہے میری بیٹی، اور پھر اسکن پر پرابلمز تو نارمل سی بات ہے۔ درینا پپو کو بھی ہیرا کی بات اچھی نہیں لگی تھی۔ وہاں بیٹھے سبھی لوگ ان کی بات کی تائید کرتے سبیلا کو سمجھانے لگے، جبکہ خاموشی سے ان کی باتیں سنتا زرار اب غور سے سبیلا جبی کو دیکھنے لگا۔ آسمانی فراق میں گوری رنگت، لمبے بال، پرکشی چہرہ، وہ واقعی خوبصورت لڑکی تھی۔ ہاں، دائیں گال پر ہلکے سے نشان تھے، لیکن یہ بات کیا اتنی بڑی تھی کہ وہ خود کو سب سے چھپایا جائے؟ زرار نے حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے سوچا کہ تبھی سبیلا کی نظر بھی اس سے ملی، مگر ان آنکھوں میں غصہ تھا جو زرار کی نظروں سے کنفیوز ہو کر آنکھوں میں در آیا تھا۔ زرار کے لبوں پہ بے اختیار مسکراہٹ ابھری اور اس نے نظریں جھکا لی۔ باتوں میں مصروف ہونے کے بعد کسی نے زرار کی سرکت کو نوٹس نہیں کیا، مگر پاس بیٹھے ہیرا نے جھکتی نظروں سے اس کا منظر کو دیکھ لیا تھا۔ کھانے پینے اور باتوں سے فارغ ہو کر سبھی اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ آج کا دن بہت مصروفیات سے بھرا تھا، اس لیے سبھی تھکے ہوئے تھے، مگر ایک سبیلا ہی تھی جو سب کے کمروں میں ہونے کا فائدہ اٹھا کر چھت پر چلی آئی تھی تاکہ رات کی تنہائی اور ٹھنڈی ہوا میں سانس لے سکے۔ اسے بچپن سے یوں ٹھنڈی اندھیری رات میں چھپ پر آ کے تنہا بیٹھنا پسند تھا کہ یہ منظر بھی اپنے آپ میں کشش رکھتا تھا۔ وہ دوپٹہ سینے پر پھیلائے اپنے لمبے بالوں میں بل ڈالے چھت پر ٹہلتی گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ جب اسے اپنے پیچھے آہٹ سی محسوس ہوئی، وہ چونک کر مڑی۔ آپ؟ اوپر آتا زرار بھی اسے دیکھ کر چونکا تھا۔ وہ سگریٹ کی طلب میں چھت پر آیا تھا اور یہ سوچ کر اس وقت یہاں کوئی نہیں ہوگا، مگر سبیلا کو یہاں دیکھ کر اسے اپنا آنا بیکار ہی لگا۔ نئی جگہ کے باعث مجھے نیچے گھبراہٹ ہو رہی تھی، اس لیے اوپر آ گیا، نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے وضاحت دی۔ سبیلا خاموشی سے اس کی بات سن کر نیچے کی طرف بڑھی۔ اس کی عادت نہیں تھی مردوں سے فضول بات کرنے کی، پھر چاہے وہ اس کا اپنا ہی کزن کیوں نہ ہو۔ وہ خاموشی سے زرار کے سائڈ سے گزرنے لگی جب اچانک زرار نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا۔ خاصی بے مروت ہو تم کزن، سالوں بعد آیا ہے اور تم نے حال چال پوچھنا اور دور کی بات
खासी में मुरव्वत हो तुम। कजन सालों बाद आया है और तुमने हाल चाल पूछना तो दूर की बात भी नहीं की। सारे तकल्लुफ बलाए ताक रखकर वो बड़ी बेतकल्लुफी से बोला। और ऐसा क्यों था ये वो खुद भी नहीं जानता था, पर इस लड़की को देखकर अचानक ही दिल ने ख्वाहिश की थी कि वो इससे कुछ बात करे। शायद ये सबीला की गुरेज का नतीजा था जो जरार को पेशकदमी पर उकसा रहा था। सबीला ने हैरत से जरार की तरफ देखा जो चेहरे से संजीदा और मगरूर सा लगता था, इसलिए इस बेतकल्लुफी पर वो जितनी हैरत ज़दा होती कम था। हाथ छोड़े मेरा, वो अपनी हैरत पर काबू पाते हुए रूखे लहजे में बोली। और अगर ना छोड़ूं तो? जरार ने दिलचस्पी से इसकी गोरी रंगत में घुलती सुर्खी को देखा। तो मैं शोर मचाकर सबको बुला लूंगी, सबीला ने डरते डरते धमकी दी, जिस पर फिजा में जरार का जानदार कहका गूंज उठा। अच्छा ठीक है, हाथ छोड़ रहा हूँ, लेकिन ये मत समझना मैं तुम्हारी धमकी से डर गया, समझी? जरार ने हाथ में छोड़ते हुए जताना जरूरी समझा। आजादी मिलते ही सबीला फौरन नीचे की तरफ भागी के अचानक रुकी, पलटी और धीरे से बोली, डरपोक, साथ ही तेजी से दौड़ लगा दी। ऊपर खड़ा जरार जो हैरत से इसे जाते देख रहा था, एक बार फिर कहका लगाकर हंसने लगा। सिली गर्ल। अगले दिन नाश्ते के दौरान घर में खूब रौनक लगी थी। सभी डाइनिंग टेबल पर एक साथ मौजूद थे, हत्ता के मिस सबीला जबीन भी। जरा नाश्ते के बाद कहीं बाहर चलें, कल से रोजे शुरू हो जाएंगे तो फिर मुश्किल से ही बाहर निकलना होगा। नाश्ते के दरमियान हीरा ने जरार से पूछा, जो ब्लैक शर्ट और ट्राउजर में निखरा निखरा सा बैठा नाश्ते में मसरूफ था। हाँ जरार भाई, हीरा आप भी ठीक कह रही हैं, कहीं घूमने चलते हैं। सलमान भी पुरजोश हुआ। नहीं, मुझे जरार ने इनकार के लिए मुंह खोला ही था कि दरीना ने अपने खड़ूस बेटे को घूरा। जब बच्चे कह रहे हैं तो चले जाओ, वैसे भी 1-2 दिन बाद तो तुम्हें वापस ही चले जाना है। हाँ ना भाई चलें, बहुत मजा आएगा। फारस भी पुरजोश सा बोला, इसे अपना ये कजन काफी पसंद आया था। अब तुम कह रहे हो तो ठीक है, लेकिन घर के सब बच्चे चलेंगे। जरार सबीला पर नजरें जमाए बोला, जो ऐसे बैठी नाश्ते में मसरूफ थी जैसे वहां इसके अलावा कोई और हो ही ना। जरार की बात सुनकर भी टस से मस नहीं हुई, इसलिए जरार को खुद ही से मुखातिब करना पड़ा। सबीला, आपका नाश्ता खत्म हो गया तो जाकर तैयार हो जाएं, ये ना हो कि आप बाद में सारा वक्त तैयार होने में निकाल दें। मैं नहीं जा सकती, आप लोग चले जाएं, इसने बगैर जरार को देखे जवाब दिया। ये क्या बात हुई, जब सब जा रहे हैं तो तुम भी जाओ। सबीला बेटा, घर में रहकर भी इंसान उकता जाता है, दरीना फूफा ने इसे टोका, जिस पर इसने फौरन माँ की तरफ देखा। दरदाना ने भी इसे देखते हुए इस बात में सर हिलाया। हाँ सबीला चलो, बस चेहरे पर मास्क लगा लेना, इससे तुम्हें लोगों के सामने आते हुए शर्मिंदगी नहीं होगी। सबीला को अहमियत मिलती देखकर हीरा जहर उगले बिना न रह सकी। मुझे लगता है सबीला से ज्यादा तो तुम्हें इसके चेहरे पर टेंशन रहती है। जरार अब इतना बच्चा भी नहीं था कि जो इस तंज को ना समझ सकता। सबीला को बेचैनी सी हुई। एक बार फिर सबके सामने इसकी खासी हामी का जिक्र छिड़ चुका था। मैं तो बस अपनी राय अपने पास रखो। हीरा के कुछ भी बोलने से पहले जरार इसे सख्ती से टोकर अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। बाकी सब भी तैयार होने चले गए, जबकि बड़े खाने के बर्तन समेट रहे थे। सबीला ने नम आंखों से माँ की तरफ देखा और उठकर खुद भी अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। क्या जरूरत थी सबीला को ये सब कहने की? नजमा ने कमरे में आकर इसे सख्ती से पूछा। कितनी शर्मिंदगी हुई थी सबके सामने। अब ऐसा भी क्या कह दिया मैंने जो सब यूं गुस्सा कर रहे हैं? वैसे भी वो खुद ही अपने चेहरे को लेकर हर वक्त रोती रहती है। आंखों पर मस्कारा लगाते हुए हीरा लापरवाही से बोली, वो खुद कुछ भी करे लेकिन तुम अपना मुंह बंद रखा करो, समझी? मैं मुंह बंद रखूं और वो मेरे हक में डाका डाल जाए? अब क्या? हीरा भी गुस्से से चिल्लाई। वो नहीं चाहती थी कि सबीला इनके साथ जाए, वो कुछ वक्त के लिए जरार के साथ अकेले रहना चाहती थी। कोई तुम्हारे हक पर डाका नहीं डाल रहा। वैसे भी आज लाइबा आ रही है लाहौर से, पुप्पो का सुनकर, फिर हम करेंगे तुम्हारे बाबा से बात कि वो दरीना से तुम्हारे और जरार के रिश्ते की बात छेड़े। नजमा इसे समझाते हुए अब के धीमे लहजे में बोली, वाकई आप भी आ रही हैं? इसे खुशी हुई, क्योंकि एक लाइबा ही तो थी जो इसे अच्छे से समझती थी। हाँ, आज शाम तक आ जाएगी, इसके आने से पहले घर वापस आ जाना, ठीक है? वो इसे जल्दी से घर आने का कहती कमरे से बाहर निकल गई। लाइबा की आमद पर इन्हें अभी बहुत से काम जो करने थे, चलो अब आप ही आकर सब देख लेंगी। हीरा खुद को मुतमईन करती वापस अपनी तैयारी में लग गई। फारस कमरे में दाखिल हुआ। सामने ही बेड पर सबीला बैठी अपने मोबाइल में मसरूफ थी, जिसे देखकर फारस के माथे पर बल पड़ने लगे। आप इधर बैठी मोबाइल में लगी हैं और हम सब नीचे आपका इंतजार कर रहे हैं, तुम लोग चले जाओ, मैं नहीं आ रही। सबीला मोबाइल से नजर हटाए बगैर बोली। क्यों? पहले तो आप राजी हो गई थी, दरअसल लातों के भूत बातों से नहीं मानते। फारस आवाज पर दोनों बहन भाई ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा, जहाँ जरार रिजवी खड़ा इनकी बातें सुन चुका था। तुम नीचे चलो, इन मोहतरमा को मैं लेकर आता हूँ। जरार के कहने पर फारस बात में सर हिलाकर जाने लगा कि सबीला तेजी से उठी। नहीं, मैं चल रही हूँ, रुको फारिस। वो तेजी से फारस के पीछे भागी। तन्हा वो जरार के साथ कमरे में रुकना नहीं चाहती थी, जबकि जरार इसकी हरकत को समझता कहका लगाते हुए खुद भी कमरे से बाहर निकल गया। जरार सबको लेकर सीव्यू चला आया था, जहां आते ही रमीज, फारस और सलमान ने पानी की तरफ दौड़ लगा दी, जबकि सबीला सीढ़ियों पर बैठी इन्हें पानी में खेलते देख रही थी। वहीं जरार और हीरा भी गीली रेत पर चलते
بظاہر تو باتوں میں مصروف تھے لیکن زرار کی ساری توجہ سبیلا کی طرف تھی۔ جب اس سے زیادہ برداشت نہ ہوا تو سبیلا کی جانب بڑھا اور زبردستی اس کا ہاتھ پکڑ کر پانی کی طرف لے آیا۔ سب یہاں ہے تو وہاں اکیلی بیٹھ کر کیا کر رہی ہو؟ ادھر رہو سب کے ساتھ، اس نے دو ٹوک انداز میں کہا، لیکن ہاتھ ابھی بھی اس کی گرفت میں تھا جیسے سبیلا مسلسل چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہیرا نے نفرت بھری نظر ان کے ہاتھوں پر ڈالی۔ زرار چلو نا، ہم بھی پانی میں چلتے ہیں، ہیرا نے لاڈ سے کہتے ہوئے آگے بڑھ کر زرار کا دوسرا ہاتھ پکڑا۔ نہیں، تمہیں جانا ہے تو وہ تینوں لڑکی ہیں وہاں ان کے پاس چلی جاؤ، میں کہیں نہیں جا رہا۔ زرار نے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے نکالا، ساتھ ہی سلمان کو آواز دی، جی بھائی۔ وہ فوراً حاضر ہوا۔ ہیرا کو اپنے ساتھ پانی میں لے جاؤ اور اس کا خیال رکھنا، میں اور سبیلا ذرا آگے کی طرف جا رہے ہیں۔ اپنی کہہ کر ان کے سنے بنا زرار سبیلا کا ہاتھ سختی سے تھام کر فوراً وہاں سے نکل گیا، جبکہ ہیرا انہیں جاتا دیکھ کر خون کے گھونٹ بن کر رہ گئی۔ کیا بدتمیزی ہے، ہاتھ چھوڑے میرا، سبیلا نے غصے سے دبے دبے لہجے میں کہا کہ زرار اسے پاس ہی موجود ریسٹورنٹ میں لے آیا جہاں لوگوں کی کافی تعداد بیٹھی کھانے پینے کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی۔ یہ زبان میرے ساتھ ہی چلتی ہے، ہیرا کو تو کچھ کہہ نہیں سکتی تم۔ زرار نے اسے گھورا، بیٹھ جاؤ آرام سے۔ اس نے کرسی کی طرف اشارہ کیا اور خود بھی اپنی کرسی کو سیٹ کر آرام سے بیٹھ گیا، ساتھ ہی ہاتھ اٹھا کر ویٹر کو پاس آنے کا اشارہ کیا۔ اپنا اور سبیلا کا آرڈر لکھوا کر ویٹر کے جاتے ہوئے سبیلا کی طرف متوجہ ہوا۔ آخر اس بلا وجہ کی احساس کمتری سے باہر کب آؤ گی؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ سبیلا نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ وہ اس بارے میں اپنی ماں کے سوا کسی سے بات کرنا پسند نہیں کرتی تھی۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں، مجھے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی، وہ ہمت کرتے ہوئے بولی۔ خود کو دیکھو سبیلا، کیا کمی ہے تم میں؟ کچھ بھی تو نہیں، خوبصورت ہو، پڑھی لکھی ہو، کسی بھی مرد کو اپنا دیوانہ بنا سکتی ہو۔ اس بلا وجہ کی احساس کمتری سے باہر نکلو۔ تم ہیرا کی باتوں پر ریئیکٹ کرتی ہو اس لیے وہ تمہیں اس بات کا احساس دلاتی ہے، ورنہ خود سوچو کیا کبھی کسی اور نے تمہیں اس بات کا احساس دلایا؟ ذرا ٹیبل پر رکھا اس کا ہاتھ تھام کر نرمی سے سمجھاتے ہوئے بولا۔ سبیلا سوچ میں پڑ گئی۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا، وہ ہیرا کے علاوہ کسی نے اس کے چہرے پر نکلتے پمپلز کو لے کر کبھی کوئی طنز نہیں کیا تھا، یہ احساس نہیں دلایا تھا کہ یہ خامی سے بدصورت بناتی ہے۔ یہ ہیرا ہی تھی جو بار بار اس پر طنز کے تیر چلا کر اس بات کا احساس دلاتی تھی کہ وہ خوبصورت نہیں، صرف اس لیے کہ ہیرا کی رنگت سانولی تھی۔ ہیرا کی رنگت سانولی رنگت کے آگے سبیلا کی رنگت گوری تھی۔ چلو شروع کرو، پھر واپس بھی جانا ہے۔ ویٹر ٹیبل پر کھانا رکھ کر جا چکا تھا، اسے سوچوں میں گرا دیکھ کر زرار نے اس کی توجہ اس طرف کرائی۔ تم شروع کرو، میں ذرا رمیز کو کال کر کے سب کو یہاں بلا لیتا ہوں، لنچ کے بعد گھر چلیں گے۔ وہ کہتا ہوا اٹھا اور قدرے پرسکون گوشے میں جا کر رمیز کو کال کرنے لگا، جبکہ ٹیبل پر بیٹھی سبیلا پرسوچ نظروں سے اس کی پشت کو دیکھ رہی تھی۔ رمضان المبارک کا پہلا روزہ تھا اور سب کی شادیوں کے بعد پہلی دفعہ تھا کہ سب اکٹھے فہیم ہاؤس میں موجود تھے۔ لائبہ ابھی اپنی بیٹی اور شوہر کے ساتھ میکے آ چکی تھی، خوب رونق لگی تھی، سحری پر بھی خوب اہتمام کیا گیا اور اب ظہر کا وقت تھا۔ گھر کے مرد حضرات کچھ آفس میں تھے اور کچھ مسجد میں نماز پڑھنے گئے ہوئے تھے۔ خواتین بھی نماز ادا کرتی کچن سنبھال چکی تھیں۔ ایسے میں سبیلا ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی ٹماٹر کاٹ رہی تھی جب زرار گھر میں داخل ہوتا دکھائی دیا۔ وہ لاؤنج میں سے گزر کر اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا جب اس کی نظر سبیلا پر پڑی۔ سامنے دیکھیں، ایسا نہ ہو روزے کے ساتھ منہ بھی ٹوٹ جائے۔ سبیلا نے اس کی بے خودی سے تختے پر چوٹ کی۔ زرار مسکراتا ہوا اس کے پاس چلایا۔ منہ کی تو خیر ہے پر روزہ اور دل نہ ٹوٹے، اس لیے موم سے بات کرنے کا سوچا ہے، وہ معنی خیز لہجے میں بولا، جس پر سبیلا نے نظر اٹھا کر بے یقینی سے اسے دکھا، مگر اس کی پرشوق نظروں سے گھبرا کر فوراً نظر جھکا گئی۔ ویسے تم کیا کہتی ہو؟ مجھے نہیں پتا، جو کرنا ہے کریں، بس میرا روزہ خراب نہیں کریں، استغفر اللہ۔ سارا سامان اٹھا کر سبیلا نے کچن کی جانب دوڑ لگائی، وہیں زرار ہنستا ہوا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ اپنے کمرے کی کھڑکی پر کھڑی ہیرا کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی۔ تو تم نے زرار کو مجھ سے چھین ہی لیا۔ وہ کمرے میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر اپنے مینیجر کو کام کے حوالے سے دائیں دے رہا تھا جب درینا ان کے پاس آئی۔ زرار، موم اندر آ جائیں، درینا کو وہیں دروازے پر کھڑے دیکھ کر اس نے کہا۔ تم واپس جا رہے ہو؟ بیڈ پر زرار کے سامنے بیٹھتے ہوئے درینا نے پوچھا، جس پر زرار نے لیپ ٹاپ بند کر کے سائڈ پر رکھا اور آگے بڑھ کر ماں کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ میں ابھی واپس نہیں جا رہا، پر مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ زرار کی بات سن کر درینا کو حیرت ہوئی، جس سے وہ فوراً چھپا گئی، ساتھ ہی اس بات میں سر ہلاتے ہوئے زرار کو اپنی بات کہنے کی اجازت دی۔ کہو۔ وہ موم، میں دراصل سبیلا سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کیا؟ وہ شاکڈ ہی تو رہ گئی تھی۔ آپ ایسے ریئیکٹ کیوں کر رہی ہیں؟ کیا وہ آپ کو پسند نہیں؟ ارے کیوں نہیں پسند، میرے مرحوم بھائی کی اولاد ہے، بلکہ مجھے تو یقین نہیں آ رہا کیسے میری خواہش بن کہے اللہ نے پوری کر دی۔ زرار جو ماں کے رد عمل سے پریشان ہو گیا تھا، ان کی بات سن کر ایک دم پرسکون ہو گیا، جبکہ درینا خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ پھر آپ بات کریں گی نا؟ میں چاہتا ہوں یہ عید گزار کر جب میں یہاں سے جاؤں وہ میرے نکاح میں ہو، انشاءاللہ۔ میں پہلے تمہارے ڈیڈ سے بات کر لوں، پھر گھر میں سب سے ذکر کریں گے۔ جی، جیسا آپ کو ٹھیک لگے۔ درینا مسکراتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ فضا میں عصر کی اذان کی صدا بلند ہوئی، جس پر زرار بھی لبیک کہتا وضو کرنے چلا گیا۔
میں نے کہا تھا نا وہ کبھی مجھے خوش نہیں ہونے دے گی. دیکھا چھین لیا اس نے زرار کو مجھ سے. لائبہ کی گود میں سر رکھ کر ہیرا مسلسل روئی جا رہی تھی. اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سبیلا کے ساتھ ایسا کچھ کر جائے جس سے وہ کبھی اس کی اور زرار کی زندگی میں لوٹ کر نہ آ سکے. ایسے نہیں کہتے میرا بچہ، بہن ہے وہ بھی، اور فکر نہیں کرو، میں ماما سے کہوں گی، وہ کریں گی بات بابا سے. دیکھنا بابا کی بات درینا پپھو فوراً اس رشتے کے لیے راضی ہو جائیں گی. لائبہ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پیار سے سمجھایا. آپ سچ کہہ رہی ہیں نا؟ اس نے جیسے یقین چاہا. بالکل سچ. بس سبیلا کو کوسنے کی بجائے اللہ سے اپنے اچھے نصیب کی دعا کرو. دیکھنا اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا. لائبہ نے کہتے ہوئے اس کے آنسو صاف کیے. جب نجمہ کمرے میں داخل ہوئی، باہر اتنا کام ہے اور تم یہاں بیٹھی ہو. وہ ہیرا پر برسی. اف ماما جا رہی ہوں. آپ بھی فوراً ڈانٹ ٹپٹ کر شروع کر دیتی ہیں. ہیرا بیڈ سے اٹھتے ہوئے دوپٹہ سر پہ لیتی کمرے سے باہر نکل گئی. نجمہ اس کی نم آنکھوں کو دیکھ چکی تھی، اس لیے سوالیہ نظروں سے لائبہ کو دیکھا. ماما اب بابا سے جلد ہیرا اور زرار کے رشتے کی بات کر لیں، یہی سب کے لیے اچھا ہوگا. تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں آج ہی بات کروں گی. نجمہ بات سمجھنے والے انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولی اور پھر اسے بھی باہر آنے کا کہتی خود بھی کمرے سے باہر نکل گئی. افطار کا وقت تھا. سب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے دعا مانگنے میں مشغول تھے جب مسجد کے اسپیکر سے نماز مغرب کی صدائیں گونجنے لگیں. سب خاموشی سے روزہ افطار کرنے لگے کہ تب بھی دردانہ نے یاد آنے پر سبیلا کو مخاطب کیا. پکوڑوں کی پلیٹس نہیں لائیں؟ میں ابھی لے کر آتی ہوں. وہ ٹیبل سے اٹھی اور فوراً کچن میں چلی گئی. جب سیکنڈ بعد واپس آئی تو ہاتھ میں پکوڑوں کی پلیٹس موجود تھیں. سبیلا انہیں ٹیبل پر رکھ کر اپنی جگہ پر بیٹھنے لگی جب سامنے بیٹھا زرار سرگوشی نما آواز میں بولا، فروٹ چاٹ کافی اچھی بنی ہے، کیا بعد میں بھی اپنے ہاتھوں سے بنا کر کھلایا کرو گی؟ خواب دیکھنے پر پیسے نہیں لگتے فی الحال، یہ پکوڑے کھائیں. مسکراہٹ دبا کر سنجیدگی سے کہتے ہوئے اس نے پلیٹ زرار کے سامنے کی. زرار نے گھور کر سبیلا کو دیکھا جس پر مسکراہٹ روک کے وہ اپنی پلیٹ پر جھک گئی. سب کی توجہ اپنے کھانے پر تھی سوائے ہیرا کے جو ضبط کیے انہیں دیکھ رہی تھی. تم نے میرے ساتھ بالکل اچھا نہیں کیا، تمہیں اس کی قیمت چکانی پڑے گی. سبیلا جبیں غصے سے مٹھیاں بھینچتے فوراً وہاں سے اٹھ گئی تھی. بھائی آپ نے بلایا ہے؟ درینا دروازے پر دستک دے کر اندر داخل ہوئی. چھٹی کا دن تھا اس لیے آفتاب فہیم بھی آرام سے کمرے میں بیٹھے ٹی وی پر نیوز چینل دیکھ رہے تھے. ہاں آؤ درینا، تم سے ضروری بات کرنی ہے. وہ ٹی وی بند کرتے ہوئے سنجیدگی سے درینا کی طرف متوجہ ہوئے. میں کافی دنوں سے تم سے بات کرنے کا سوچ رہا تھا پر رمضان میں مصروفیت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ موقع ہی نہیں ملا. ان کی بات پر درینا دھیرے سے مسکرا دی. جی بات تو مجھے بھی کوئی کرنی تھی آپ سے، وہ آسکی سے بولی. 15 روزے گزر چکے تھے لیکن وہ بھی روزمرہ کی بھاگ دوڑ میں زرار اور سبیلا کے رشتے کا ذکر سوائے حامد رضوی کے کسی سے نہیں کر پائی تھی. درینا میں چاہتا ہوں ہم ہیرا اور زرار کا عید پر نکاح کر دیں. ایک مان تھا انہیں کہ ان کی بہن انہیں انکار نہیں کرے گی. تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ وہ پوچھ رہے تھے جبکہ درینا لبسیہ خاموش بیٹھی تھی. ایک طرف بھائی تھا تو دوسری طرف بیٹا. ایک کا مان رکھتی تو دوسرے کا دل توڑ دیتی اور دوسرے کا دل رکھنے میں پہلے کا مان ٹوٹ جاتا. انہیں سمجھ نہ آیا اچھی بہن بن کر بھائی کا مان رکھ لیں یا ماں بن کر بیٹے کی محبت میں سب کچھ فراموش کر جائیں. وہ چند لمحے بیٹھے اور خاموشی سے سوچتی رہی اور جب بولی تو بھائی میری خوش نصیبی ہے کہ آپ میرے بیٹے کو اس قابل سمجھ رہے ہیں. ہیرا کو اپنی بہو بنانا میرے لیے کسی خوش قسمتی سے کم نہ ہوگی. وہ رکی. کتنا مشکل تھا یہ کہنا. وہ اس وقت درینا سے مرنے کا کہتا تو وہ فوراً مر جاتی تاکہ اس امتحان سے باہر نکل سکے، پر کبھی یہ نہیں کہتی جو وہ کہہ رہی تھی. پر زرار سبیلا سے شادی کرنا چاہتا ہے بھائی. میں کافی دنوں سے آپ لوگوں سے اس بارے میں بات کرنا چاہ رہی تھی پر وقت نے شاید آپ کے سامنے شرمندہ کرانے کی ٹھان رکھی تھی. بلاخر ماں اور بہن میں جیت ماں کی ہوئی تھی اور وہ بہن شرمندہ سی سر جھکائے بھائی کے سامنے بیٹھی تھی. وہ اگر آج بھائی کا ماں رکھتی تو 3 زندگیوں کو برباد ہو کر دیتی. اس سے بہتر انہیں یہی لگا کہ وہ زرار کی پسند سے بھائی کو آگاہ کر دیں. اس میں شرمندہ ہونے والی کیا بات ہے؟ سبیلا بھی اپنی ہی بیٹی ہے. اچھا ہوا تم نے مجھے بتا دیا. اب زرار کی دلہن ہیرا بنے یا سبیلا ایک ہی بات ہے. آفتاب فہیم کی بات پر درینا نے بے یقینی سے انہیں دیکھا تو وہ دھیرے سے ہنس دیے. میری بہن میں بالکل ناراض نہیں بلکہ اچھا لگا تم نے اپنا سمجھ کر مجھے یہ بتا دیا. آپ بے فکر ہو، میں دردانہ بھابھی سے بات کر کے عید پر ان دونوں کا نکاح دھوم دھام سے کروں گا. آفتاب فہیم کے لہجے سے خوشی چلک رہی تھی. آخر سبیلا ان کے بھی تو مرحوم بھائی کی اولاد تھی. جن دونوں بہن بھائی کی ذمہ داری اکرم فہیم انہیں سونپ گئے تھے اور اس ذمہ داری کو آفتاب اور عبداللہ فہیم بخوبی انداز سے نبھا رہے تھے. شکریہ بھائی. جلدی شکریہ کیسا، اب جاؤ جا کر بھابھی کو میرے پاس بھیجو، نیک کام میں دیری نہیں ہونی چاہیے. جی ٹھیک ہے بھائی. درینا نم آنکھوں سے اس بات میں سر ہلاتی کمرے سے باہر نکل گئی تاکہ دردانہ کو ادھر بھیج سکے.
دردانہ سے بات کرنے کے بعد آفتاب صاحب نے گھر کے سبھی افراد کو بلا کر یہ خبر سنا دی تھی، جس کے بعد ایک ہلچل سی گھر میں مچ گئی تھی۔ دردانہ کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ بیٹھے بٹھائے اتنا اچھا لڑکا ان کی بیٹی کو مل گیا تھا۔ گھر میں سبھی بہت خوش تھے سوائے ہیرا کے، جس نے رو رو کر اپنا حشر کر لیا تھا۔ نجمہ اور لائبہ بھی بڑی مشکل سے اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ تھی کہ ان کے قابو میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ میری بچی زرار تمہارے نصیب میں نہیں تھا، دیکھنا اللہ تمہارے لیے جلدی کوئی اچھا رشتہ بھیجے گا جو میری بیٹی کو ہمیشہ خوش رکھے گا، اس کی قدر کرے گا، نجمہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی۔ ہر ماں کی طرح زرار اور سبیلہ کے رشتے کی خبر سن کر ان کا بھی دل دکھا تھا، انہیں بھی بہت غصہ آیا تھا، پر وہ سب وقتی اثر تھا، جیسے جلد ہی اللہ کی رضا سمجھ کر وہ قبول کر چکی تھی۔ مگر ہیرا کو کیسے سمجھاتی، جسے دیکھ دیکھ کر ان کا اپنا دل پھٹے جا رہا تھا۔ اب کچھ بھی اچھا نہیں ہوگا ماما، وہ میری خوشی کھا گئی، بابا نے بھی میرا نہیں سوچا، سب ختم ہو گیا سب۔ اس نے بیڈ پر رکھے تکیے اٹھا کر فرش پر پھینکے، ساتھ ہی چیختے ہوئے اپنے بال نوچے۔ لائبہ نے آگے بڑھ کر اسے اپنی باہوں میں سمیٹا۔ کچھ ختم نہیں ہوا، زندگی ایک زرار پر ختم نہیں ہوتی، دیکھنا اس سے بھی اچھا لڑکا ڈھونڈ کر لاؤں گی اپنی بہن کے لیے، اس نے ہیرا کے بال چہرے سے ہٹاتے ہوئے کہا۔ مت رو میری بہن، سب ٹھیک ہو جائے گا، سب کچھ بس تھوڑا سا حوصلہ۔ لائبہ جانتی تھی ہیرا کی اس حالت کی ذمہ دار کہیں نہ کہیں یہ دونوں ماں بیٹی بھی تھیں، کہ انہوں نے ہی تو زرار کا خیال اس کے معصوم سے ذہن میں ڈالا تھا، جس کی سزا آج ہیرا بھگت رہی تھی۔ میرے آنگن کا نیا رنگ نظر آتا ہے، شام ہوتی ہے تو ایک چاند اتر آتا ہے، کیا ہوا ہے مجھے، کیوں گھر پہ میرے کل شب سے جو بھی آتا ہے وہ بات دیدہ تر آتا ہے، جو بھی کہنا وہ کہہ دیتی ہیں، لفظوں کے بغیر بات کرنے کا ان کو آنکھوں کا ہنر آتا ہے، اس کے سائے میں کئی عہد گزارے گئے ہیں، راستے میں جو میرے بڑا شجر آتا ہے، ایسا منظر کہاں رکتا ہے کسی کے روکے، باندھ کر پاؤں میں اپنے جو بھنور آتا ہے، ختم جس پر ہو گزرتے ہوئے لمحوں کا سفر، ایک نیا سال اسی لمحے سے ابھر آتا ہے، ایک مدت سے بلا ناغہ سر شام ہے نور، قافلہ شہر نوا کا میرے گھر آتا ہے۔ رات کا وقت تھا، وہ دونوں چھت پر موجود تھے، آنے والی زندگی کی خوشنما خواب سجاتے، ایک ہی آنکھوں میں حیا تھی تو دوسرے کی آنکھوں میں محبت کا جہان آباد تھا۔ خوش تو ہونا، ذرا نے اس کا چہرہ تھوڑی کے نیچے 3 انگلیاں رکھ کر اپنی نظروں کے سامنے کیا، سبیلہ کے چہرے پر شرمیلی سی مسکراہٹ پھیلی۔ اب تم ایسا کرو گی تو یہاں سے جانا مشکل ہو جائے گا، زرار کی بات پر سبیلہ نے چونک کر اسے دیکھا، وہ تو بھول ہی گئی تھی ان کی زندگی میں میلن کے ساتھ ہجر بھی ہے۔ آپ چلے جائیں گے، اس کے لہجے میں کئی خدشات سمٹ آئے تھے۔ ہاں پریشان نہیں ہو، جلدی تمہارے پاسپورٹ ویزا بندوبست کر کے پوری تیاری کے ساتھ تمہیں رخصت کرنے آؤں گا، اور پھر ہم رابطے میں بھی تو رہیں گے، ٹھیک ہے؟ سبیلہ ابھی بھی مطمئن نہیں ہوئی، اچانک اسے گھبراہٹ ہونے لگی، جیسے کچھ ہونے والا ہے، لگتا ہے تمہارا موڈ مجھے ہی ٹھیک کرنا پڑے گا، ذرا شرارت سے کہتا اس کی طرف جھکنے لگا۔ سبیلہ نے گڑبڑا کر اسے دیکھا اور دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر پیچھے ہٹی، نیچے کی طرف بھاگی۔ وہ ہنستے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی جب لاؤنج میں جاتی سیڑھیوں پر سے ہیرا کھڑی نظر آئی۔ رکو، تم کہاں جا رہی ہو؟ ہیرا نے اس کا بازو پکڑ کر روکا۔ گرفت میں اتنی سختی تھی کہ سبیلہ کو اپنے بازو میں جلن محسوس ہونے لگی۔ مجھے ابھی کوئی بات نہیں کرنی، چھوڑو مجھے۔ سبیلہ خود کو چھڑواتی جانے لگی تھی کہ ایک بار پھر ہیرا نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے سامنے کرنا چاہا۔ اس زور آزمائی میں اچانک سبیلہ کا پیر پھسلا اور سیڑھیوں سے نیچے گرتی چلی گئی۔ سبیلہ! ہیرا کی چیخ بلند ہوئی تھی، وہ پھٹی آنکھوں سے نیچے گری، خون میں لت پر سبیلہ کو دیکھ رہی تھی۔ زرار جو چھت سے اتر آیا تھا ہیرا کے چیخنے پر فوراً اس طرف آیا، مگر جو ہی نظر ہیرا سے سبیلہ پر پڑی، اس کا اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوا۔ سبیلہ! وہ 2 سیڑھیاں پھلانگتا اس تک پہنچا، گھر کے سارے فرد بھی اپنے کمروں سے نکل آئے۔ سبیلہ میری بچی! دردانہ روتے ہوئے اس کی جانب بڑھی۔ فارس بھی اپنی بہن کو اس حال میں دیکھ کر بھاگا ہوا آیا۔ بھائی آپی کو کیا ہو گیا؟ آپی آنکھیں کھولیں آپی! وہ روتے ہوئے اسے آوازیں دیے جا رہا تھا، جنہیں سننے سے قاصر وہ بے ہوش پڑی تھی۔ سنبھالو خود کو فارس، تم یہاں بھابھی کے پاس رکو، ہم اسے اسپتال لے کر جاتے ہیں۔ آفتاب فہیم فارس سے بولے، اتنے میں زرار سبیلہ کو بازو میں اٹھائے گھر سے باہر بھاگا تھا۔ عبداللہ فہیم بھی اس کے پیچھے ہی تھے، سب پریشان سے سبیلہ کی زندگی کے لیے دعا کر رہے تھے، مگر ہیرا وہ شاخ سی اب بھی اس جگہ کو دیکھ رہی تھی جہاں سبیلہ کا خون پڑا تھا۔ سب مرد حضرات ایمرجنسی کے باہر کھڑے ڈاکٹر کے باہر آنے کا انتظار کر رہے تھے، سب کا پریشانی سے برا حال تھا۔ زرار ایک طرف سر جھکائے خود پر ضبط کیے کھڑا تھا، جب حامد رضوی نے پاس آ کر بیٹے کے شانے پر ہاتھ رکھ کر حوصلہ دیا۔ دعا کرو انشاءاللہ اسے کچھ نہیں ہوگا۔ جی ڈیڈ، زرار نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا ہیرا کو ابھی وہ حشر کرے کہ ہمیشہ یاد رکھے، مگر اس کے والدین کی طبیعت ایسی نہیں تھی کہ وہ لڑکی پر ہاتھ اٹھاتا۔ آفتاب فہیم بھی بینچ پر سر جھکائے بیٹھے تھے، آج ان کی اپنی بیٹی نے کسی کے سامنے سر اٹھانے لائق نہیں چھوڑا تھا، جبکہ عبداللہ فہیم پریشانی سے ادھر ادھر چکر کاٹ رہے تھے۔ اللہ نے انہیں بیٹی نہیں دی تھی، مگر ان کے لیے سبیلہ اپنی بیٹی سے کم نہیں تھی۔ بھائی کے جانے کے بعد اس کی ہر چھوٹی بڑی چیزوں کا خیال سبیلہ کے کہے بغیر ہی رکھا تھا۔ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ جس کو نازوں سے پال کر اسے کبھی اس حال میں بھی دیکھیں گے، پر کیا کریں اس قسمت کا، جو کبھی نہیں سوچا ہوتا وہ بھی حقیقت کا روپ لیے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے۔ زرار اپنے نام کی پکار پر زرار نے بائیں جانب دیکھا، جہاں دردانہ اور درینہ تیزی سے ان کی طرف آ رہی تھیں۔
ان کے پیچھے ہی فارس اور رمیز موجود تھے۔ آپ لوگ یہاں کیوں آ گئے؟ عبداللہ فہیم نے انہیں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ مجھے اپنی بچی کو دیکھنا ہے، دردانہ روتے ہوئے بولی۔ وہ ماں تھیں، بھلا بیٹی کو اس حال میں دیکھ کر کیسے صبر سے گھر بیٹھ جاتی؟ آپ یہاں آرام سے بیٹھ جائیں بھابی، ابھی ڈاکٹر آتے ہیں تو ان سے پوچھ کر سبیلا سے ملوا دیں گے، حامد رضوی نے تسلی دیتے ہوئے کہا، ساتھ ہی درینہ کو اشارہ کیا جو انہیں لے کر بینچ پر بیٹھ گئی تھی۔ کسی کے سامنے منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا تم نے ہمیں، کتنا سمجھایا پر نہیں، تمہیں تو سبیلا کو نقصان پہنچانا تھا، اب بن آئی نا جان پر۔ نجمہ مسلسل ہیرا پر برس رہی تھی، ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ مار مر کر اس کا حشر کر دیں، اور جس کی وجہ سے وہ اپنی دیورانی سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ ماما میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے جان بوجھ کر اسے نہیں گرایا، میں تو بس اس سے بات کرنا چاہتی تھی، پر اس کا پیر پھسل گیا۔ وہ روتے ہوئے اپنی صفائی دے رہی تھی۔ تو کیا ضرورت تھی تمہیں اس سے بات کرنے کی؟ اب بات کرنے کو بچہ ہی کیا تھا؟ نجمہ کا غصہ کسی طور پر کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ماما بس کریں، جب ہیرا کہہ رہی ہے کہ وہ ایک حادثہ ہے، اس نے سبیلا کو دھکا نہیں دیا تو ختم کریں بات کو۔ لہبہ جو کمرے میں اتنی دیر سے خاموش بیٹھی تھی اب اکتا کر بولی، بجائے سبیلا کے لیے دعا کرنے کے لیے یہ لوگ آپس میں لڑنے لگے تھے۔ تم تو چپ ہی کرو، تمہارے سر چڑھانے کا نتیجہ آج ہی ہم بھگت رہے ہیں۔ آپ کے نجمہ نے سارا ملبہ لائبہ پہ ڈالا، جس پر اس نے آنکھیں پھیل گئیں۔ میں نے سر چڑھایا ہے، میں نے اسے زرار کے خواب دکھائے تھے آپ نے؟ ارے ہاں میری ہی غلطی ہے، جب تم جیسی منحوس اولاد کو پیدا کیا۔ اب وہ خود کو کوس رہی تھی۔ لائبہ نفی میں سر ہلاتی اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی تاکہ آفتاب فہیم کو فون کر کے سبیلا کی خیریت معلوم کر سکے۔ ڈاکٹر اب میری بیٹی کیسی ہے؟ ڈاکٹر کے باہر آتے ہی آفتاب فہیم بے تابی سے ان کی جانب بڑھے۔ پریشان نہ ہو، وہ اب خطرے سے باہر ہے، خون زیادہ بہہ گیا ہے، اس لیے آج رات ہم انہیں اسپتال میں ہی رکھیں گے۔ ڈاکٹر اپنی پیشہ ورانہ انداز میں بولے۔ کیا ہم ابھی مل سکتے ہیں؟ عبداللہ فہیم نے پوچھا۔ فی الحال نہیں، وہ ابھی دوائی کے زیر اثر ہیں، جب ہوش آئے گا تو آپ سب مل لیں گے۔ اپنی بات ختم کر کے ڈاکٹر وہاں سے چلے گئے، ساتھ ان سب نے سکون کا سانس لیا۔ درینہ اور دردانہ بینچ پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھیں، اس خبر پر ان کے ہاتھ فوراً دعا میں ڈھلے تھے۔ شکر اللہ کا میری بچی کو زندگی بخش دی، بس اب جلدی ہماری بیٹی پہلے جیسی ہو جائے، درینہ محبت بھرے لہجے میں بولی، ساتھ ہی نظر زرار پر ڈالی جو ایک کونے میں خاموش کھڑا تھا۔ درینہ اٹھ کر زرار کے پاس آئی۔ کیا ہوا زرار؟ پریشان ہو؟ ڈاکٹر نے کہا نا وہ اب ٹھیک ہے۔ زرار نے نم آنکھوں سے انہیں دیکھا اور آگے بڑھ کر بے اختیار ان کے گلے سے لگ گیا۔ میں بہت ڈر گیا تھا موم، اگر اسے کچھ ہو جاتا تو، اور اس تو کہ آگے وہ کہنے کی ہمت نہیں کر سکا۔ وہ ٹھیک ہے زرار، اور انشاءاللہ کل تک گھر بھی چلے جائیں گے۔ انشاءاللہ میں بس ابھی آیا، وہ پیچھے ہٹتا ہوا بولا۔ کہاں جا رہے ہو؟ شکرانے کے نفل ادا کرنے، زرار کہتا ہوا تیزی سے نکلتا چلا گیا، جبکہ درینہ دھیرے سے مسکرا دی۔ سبیلا کو ڈاکٹر نے گھر جانے کی اجازت دے دی تھی، اس کے ٹھیک ہونے اور گھر واپس آنے کی خبر پر گھر کے سبھی افراد بہت خوش تھے۔ سب نے سبیلا کے استقبال میں اس کے کمرے کے پھولوں سے سجا دیا تھا تاکہ وہ بہتر محسوس کرے۔ آرام سے بیٹھو اور کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے آواز دینا، میں خود بھی کمرے میں چکر لگاتی رہوں گی، دردانہ اسے بیڈ پر لٹاتے ہوئے بولی۔ گھر کے تقریباً سبھی افراد اس سے مل کر عصر کی نماز کے لیے جا چکے تھے، اب بس دردانہ تھی جو روزے میں بھی اس سے سارے کام خود سنبھالے ہوئے تھے۔ میں اندر آ جاؤں چچی؟ دروازے پر کھڑی ہیرا نے مدھم آواز میں اجازت چاہی۔ دردانہ نے سنجیدگی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ دھیرے سے چلتی سبیلا کے پاس آئی جو خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سبیلا مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں جان بوجھ کر دھکا نہیں دیا، پلیز مجھے، ہیرا نے بات ادھوری چھوڑ کر ہاتھ جوڑ لیے، جسے تیزی سے سبیلا نے اٹھ کر تھام لیا۔ پاگل ہو کیا؟ بہن ہو میری، اور تمہیں معافی مانگنے کی ضرورت نہیں، وہ بس ایک حادثہ تھا جو گزر گیا، سبیلا نے کہتے ہوئے دردانہ کی طرف دیکھا جو دھیرے سے مسکرا رہی تھی۔ چلو بس رونا بند کرو، بہت رو لیے، اب روزے کی تیاری کرنی ہے یا نہیں؟ دردانہ نے آگے بڑھ کر ہیرا کے سر پر ہاتھ رکھا تو وہ دوپٹے سے آنکھوں صاف کرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ جی چچی میں بس جا رہی ہوں، اللہ میری دونوں بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، اب جاؤ کچن میں چلتے ہیں، میرا ہاتھ بٹانا، دردانہ ماحول کو ہلکا پھلکا کرنے کے لیے بولی اور ہیرا کے لیے باہر چلی گئیں، جبکہ سبیلا بیڈ پر لیٹی اب تک جو گزر چکا تھا اس سب کو سوچ رہی تھی۔ ہیرا کا اس کے ساتھ برا رویہ ان باتوں کی مرہون منت تھا جو لوگ ان کے لیے دونوں کے لیے کہتے آئے تھے۔ ہیرا کی سانولی رنگت پر سبیلا کی گوری رنگت کو خوبصورت کہنا، ہیرا کے لیے افسوس کے ساتھ اس کے رشتے کے لیے فکر مند ہونا، ان سب باتوں نے ہیرا کے اندر سبیلا کے لیے زہر بھر دیا تھا، اور اس زہر کو نکالنے کا موقع اسے تب ملا جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہوئے سبیلا کے چہرے پر دانے نکلنا شروع ہوئے۔ لوگوں کے رویوں اور باتوں سے جو ہیرا کے اندر احساس کمتری پیدا ہوئی تھی وہ اپنی باتوں سے اس نے سبیلا میں بھی منتقل کر دی تھی، پر شاید قصوروار ہیرا نہیں، قصوروار تو وہ لوگ تھے جنہوں نے کم عمری میں ہی رنگ و روپ کے باعث خوبصورتی اور بدصورتی کا سرٹیفکیٹ دے کر ان دونوں کے درمیان نہ نظر آنے والی نفرت کی دیوار کو قائم کر دیا تھا۔ لیکن کہتے ہیں نا کچھ حادثات زندگی بدل دیتے ہیں، اس حادثے نے بھی ان دونوں کے درمیان موجود اس نفرت کی دیوار کو گرا دیا تھا۔ ہیرا اپنے کیے پر شرمندہ تھی، سبیلا کے لیے یہی کافی تھا۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے، سب کے پیار اور توجہ نے اسے جلد سے احتیاط کر دیا، اس نے پھر سے روزے رکھنا شروع کر دیے تو دوسری طرف دردانہ اور درینہ نے مل کر نکاح کی تیاریاں شروع کر دیں۔ یہ عید پر نکاح کے وقت پہنا ہے، کیسا ہے؟
دردانہ نے سوٹ اس کے سامنے پھیلایا۔ لائبہ اور ہیرا بھی اس کے کمرے میں موجود تھیں۔ ماشاءاللہ بہت پیارا ہے چچی، ہماری سبیلا بہت پیاری لگے گی یہ پہن کر، لائبہ سوٹ کو دیکھتے ہوئے بولی۔ سبیلا کے چہرے پر شرمیلی سے مسکراہٹ پھیل گئی۔ بالکل اس پر یہ رنگ بہت کھلے گا۔ ہیرا نے بھی دل صاف کیے تعریف کی۔ ہیرا آپی لائبہ آپی تایا اور ابو کو بلا رہے ہیں، آپ کو بلا رہے ہیں، کوئی مہمان آئے ہیں، فارس نے آ کر اطلاع دی اور جیسے آیا تھا ویسے ہی واپس چلا گیا۔ کون آیا ہے؟ دونوں بہنوں نے الجھ کر ایک دوسرے کو دیکھا اور اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئیں۔ سیڑھیاں اترتے وقت ہیرا کی نظر لاؤنج میں بیٹھے نفوس پر پڑی تو آنکھیں پھیل گئیں۔ سامنے اس کے بابا کے دوست سکندر صاحب اپنی شریک حیات کے ساتھ بیٹھے تھے، مگر اس کی حیرت کی انتہا اس وقت پھیلی آنکھوں کا سبب ان کے ساتھ بیٹھا وہ شخص تھا، احراز سکندر، اس کی یونیورسٹی کا سب سے گڈ لکنگ مرد جو اس کا سینئر تھا، وہ یہاں بابا کے دوست کے ساتھ۔ او بیٹا تمہارا ہی انتظار تھا۔ ان کے سلام کے جواب میں زنیرہ سکندر نے کھڑے ہو کر ہیرا کو گلے سے لگایا۔ ہمیں آفتاب اب بہت جلد اپنی امانت لے جانا چاہیے، تمہیں یاد ہے نا میں نے کیا کہا تھا؟ سکندر صاحب نے اپنا رخ آفتاب فہیم کی طرف کیا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، ہیرا تمہارے بیٹے کی امانت ہے، جب چاہے لے جاؤ۔ آفتاب فہیم بغیر اپنی بیوی بیٹی کی طرف دیکھے فیصلہ کن انداز میں بولے، جبکہ وہ تینوں بیٹھی حیرت سے اس ساری صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ چند مزید باتوں کے بعد سکندر صاحب اپنی فیملی کے ہمراہ واپس چلے گئے تو نجمہ نے سوال جواب کی وہ چھاڑ کر دی۔ یہ سب کیا ہے؟ ہم سے پوچھے بنا آپ نے ہیرا کا رشتہ پکا کر دیا۔ وہ تینوں سوالیہ نظروں سے آفتاب فہیم کو دیکھ رہے تھے۔ سکندر نے اس دوستی کو رشتہ داری میں بدلنے کی مجھ سے تب بات کی تھی جب ہیرا پیدا ہوئی تھی، پر تم تینوں کا جھکاؤ زرار کی طرف دیکھ کر میں خاموش ہو گیا۔ لیکن اب ہیرا میری پسند ہے، لیکن اب احراز میری پسند ہے اور امید کرتا ہوں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا ہیرا بیٹا، انہوں نے فیصلہ کن لہجے میں کہتے ہوئے ایک ماں سے بیٹی کی طرف دیکھا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں بابا، جیسے آپ کو ٹھیک لگے۔ اور بلا آخر ایک بیٹی نے باپ کا مان رکھ لیا تھا، جس کے بعد اس رشتے کی خبر گھر کے سبھی افراد کو مل گئی تھی اور سب کے کہنے کے مطابق ان کا نکاح بھی سبیلا اور زرار کے ساتھ عید کے دن رکھ دیا گیا تھا۔ افطار کے بعد وہ اپنے کمرے میں بیڈ پر لیٹی سوچوں میں گم تھی۔ آج چاند رات تھی، تھوڑی دیر میں کل عید کا اعلان ہونے والا تھا اور کل ہی اس کی زندگی کا سب سے اہم دن تھا۔ اس کا نکاح تھا ایسے شخص کے ساتھ جسے وہ یونیورسٹی میں حسرت سے دیکھتی آئی تھی، مگر کبھی باقی لڑکیوں کی طرح اس کی خواہش نہیں کی تھی۔ احراز کبھی سکندر صاحب کے ساتھ ان کے گھر نہیں آیا تھا، جس کے باعث وہ جان ہی نہیں پائی کہ وہ اس کے بابا کے دوست کا بیٹا ہے۔ وہ اپنی قسمت پر حیران ان سوچوں میں الجھی تھی جب اس کے پاس بڑا فون بجنے لگا۔ بغیر نمبر دیکھے اس نے کان سے لگایا۔ ہیلو، کیسی ہیں وائف ٹو بی؟ ایک شوق سی آواز اسپیکر میں سے ابھری۔ ہیرا نے فوراً فون کان سے ہٹا کر اسکرین کو دیکھا جہاں غیر شناسا نمبر موجود تھا۔ کون؟ جان کر بھی انجان بنی کہ لڑکی ہونے کا بھرم بھی رکھنا تھا۔ ارے ابھی کچھ دن پہلے تو آپ کے گھر آئے تھے، پھر یونیورسٹی میں بھی آمنا سامنا ہوتا رہا، یاد نہیں؟ احراز نے افسوس کرتے ہوئے اسے یاد دلایا۔ ویسے بڑا خوار کروایا یار، صرف تمہارے آس پاس رہنے کے لیے انکل سے کہہ کر تمہارا اس یونیورسٹی میں داخلہ کروایا تھا، اور تم ہو کے احراز اپنے ہی کہے جا رہا تھا، جبکہ ہیرا بے یقینی سے اس انکشاف کو سن رہی تھی۔ اس کی ہر خامی اس کے باوجود کوئی اس سے خاموش محبت میں گرفتار تھا۔ یہ احساس اسے لگ جہاں میں لے گیا۔ اس نے جانا کہ چاہنے سے چاہے جانا زیادہ دلکش احساس ہوتا ہے۔ کہاں ہو یار؟ میں ہی کب سے بولے جا رہا ہوں، تم بھی تو کچھ بولو۔ اسپیکر سے احراز کی جھنجھلائی آواز ابھری۔ کیا بولوں؟ ہیرا نے بے اختیار پوچھا۔ آئی لو یو ہی بول دو، شرارت سے کہا گیا۔ میں فون رکھ رہی ہوں، بائے، اور مجھے کال نہیں کریے گا، اس نے کہتے ہی بغیر احراز کی بات سنے کال کاٹ دی، جبکہ وہ بیچارے ارے ارے ہی کہتا رہ گیا۔ ہیرا نے گہری سانس لے کر اپنی بے ترتیب دھڑکنوں کو پرسکون کیا۔ وہ ہمیشہ سے سراب کے پیچھے بھاگتی آئی تھی، یہ جانے بغیر کہ اللہ نے اس کے لیے کچھ بہترین سوچ رکھا تھا، بس صحیح وقت آنے کا انتظار تھا۔ وہ اللہ کا شکر ادا کرتی بیڈ سے اٹھی اور کمرے سے باہر نکل گئی، جہاں کل کی تیاریوں کے باعث رونق لگی تھی۔ کل نکاح کے لیے گھر کے لون میں انتظام کیا جا رہا تھا، جسے دیکھنے کی غرض سے وہ چھت پر آ گئی تھی اور چھت پر لگے پردے کی آڑ میں ذرا کی ذرا نظر نیچے کھڑے زرار پر ڈالی تھی، جس نے اتنے کم وقت میں اس کی بے رنگ زندگی میں کوسوں قزاق کے رنگ بھر دیے تھے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور تشکر زدہ انداز میں آنکھیں موند لیں۔ چند لمحے گزرے اور سبیلا نے خود پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس کی۔ اس کے لب اختیار تبسم میں ڈلے۔ پلکوں کی چلمن کو اٹھا کر دیکھا تو وہ نیچے کھڑا محبت پاش نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے نگاہ چرائی کہ تبھی فضا میں مؤذن کی آواز گونجنے لگی، جو کل عید کے ہونے کا اعلان کر رہے تھے۔ دونوں کی نظر پھر ایک دوسرے سے ملی، ساتھ ہی لب دھیرے سے ہلے۔ عید مبارک، بہت بہت مبارک ہو۔ بلا کر وہ وقت بھی آ گیا جب فضا میں مبارکباد کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں۔ ہر کوئی عید کے ساتھ نکاح کی مبارکباد بھی دے رہا تھا۔ نکاح سادگی سے ہوا تھا، اس لیے چند قریبی رشتہ داروں کو بلایا گیا تھا اور اب نئی جوڑوں کو تحفے تحائف دینے کے ساتھ ان کی نئی زندگی کے لیے دعائیں کی رہی تھیں۔ بہت خوبصورت لگ
لگ رہی ہو ہیرا، احراز اس کے کان میں سرگوشی کرتا ہوا بولا، جو گلابی رنگ کی فراک میں بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ مجھے نہیں، سامنے دیکھیں، سب ادھر ہی موجود ہیں۔ ہیرا نے اسے شرم دلاتے ہوئے سب کی موجودگی کا احساس دلایا۔ ہمیں سب سے کیا لینا، ہم بس آپ کی نظروں کے طلبگار ہیں، وہ شاعرانہ انداز میں بولا، جس پر ہیرا کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی، جبکہ دل اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوا تھا۔ زندگی یوں نظریں چرائے گی تو میرے لیے بہت مشکل ہو جائے گی، زرار اس کے کان میں جھک کر بولا، جو اسے نظر انداز کیے مسلسل سامنے دیکھ رہی تھی۔ ویسے بہت پیاری لگ رہی ہو، کہیں میری نظر نہ لگ جائے، زرار نے کہنے کے ساتھ ہی کاسنی رنگ کے فراق میں ملبوس سبیلا کے دوپٹے سے ڈھکے سر پر اپنے رب رکھ کر نظر اتاری۔ سب کی موجودگی میں وہ پہلی بدل کر رہ گئی۔ زرار شرم کریں، سبیلا نے شرم دلانی چاہیے، پھر وہ بھی کیسے خود پر قابو رکھتا کہ وہ لگ ہی اتنی پیاری رہی تھی۔ اس سے ویسے مجھے تم سے کچھ کہنا ہے، سرگوشی میں کہا گیا تھا۔ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ نکاح مبارک ہو، سبیلا نے واپس اپنی نظریں سامنے مہمانوں پر کی۔ تم مجھے مبارکباد نہیں دو گی، کس بات کی؟ وہ انجان بنی۔ یہ بھی مجھے بتانا پڑے گا، زرار نے غصے سے اسے گھورا، جس پر وہ بے اختیار امڑ آنے والی مسکراہٹ دبا گئی۔ آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک۔ اور اس کے ساتھ ہی دونوں کی ہنسی فضا میں گونج اٹھی تھی۔ تو ہے پھول میرے گلشن کا، تو ہے چاند میرے آنگن کا، غم نہ کبھی تیرے پاس آئے، عمر میری تجھے لگ جائے، تیرے بدلے میں جیون بھر تیرا ہر ایک دکھ جھیلوں، میں اپنی سب خوشیاں دے کر تیرے سارے غم لے لوں، خوشیوں میں تو لہرائے، عمر میری تجھے لگ جائے، تو ہے پھول میرے گلشن کا، تو ہے چاند میرے آنگن کا، تیری ان آنکھوں کے دم سے اس گھر میں اجیارا ہے، میرے لیے تو اس دنیا میں جان سے بڑھ کے پیارا ہے، قدم قدم تو سکھ پائے، عمر میری تجھے لگ جائے، تو ہے پھول میرے گلشن کا، تو ہے چاند میرے آنگن کا۔